بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب آپ کے وقت کا. جس طرح سے میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا اور اس کے بارے میں بھی پہلے سے ایک دھمکی, پھر فوٹیجز کا دیا جانا اور یہ تمام تر چیزیں بھارت کی جانب سے کرنا, یہ تو پورا ایک دہشت گردی میں باقاعدہ را کے ملوث ہونے اور اس کو پھر پوری تشہیر کے ساتھ لے جانا, یہ تو کھلی بدماشی نظر آ رہی ہے را کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ از اے روک اسٹیٹ, دیر از نو ڈاؤٹ. یہ آر ایس کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہیں. جو ان کا 4 کا دہشت گردوں کا ٹولہ ہے جس میں نریندر مودی, راجناتھ سنگھ, امت شاہ اور اس کے بعد اجیت دوال, یہ پاکستان دشمنی کی تمام حدیں کراس کر چکے ہیں اور ان کو کوئی ڈر نہیں, کیونکہ ان کو امریکہ کی اور دوسرے ممالک کی پشتپناہی حاصل ہے. ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ. دے آر یوزنگ انڈین ایز اے پراکسی اگینسٹ پاکستان اینڈ چائنا, ایون ساؤتھ چائنا سی کے لیے, سی پیک کے لیے وہ کر رہے ہیں. اور اب تو انتہا سے آپ کے سامنے 1-2 دن پہلے اگر یہ بتا دیں کہ یہ میاں والی ہونے کا بڑا رسک نہیں, اگر یہی خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف کوئی بات ہو تو دنیا میں سے کہرام مچ گیا ہو. آئی تھنک اس کے بعد حکومت پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے فورن آفس کو اور ڈے منسٹر کو مل کے ایک ڈوزر بنانے کی ضرورت ہے, اور یہ ایف اے ٹی ایف میں بھی دیں, اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں اور فورم کا جو پلیٹ فارم استعمال کریں, بتائیں دنیا کو کہ کس طریقے سے ایک ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے وہ پاکستان میں آرگنائز ٹیررزم کر رہا ہے, فائنینشیل ٹیررزم بھی اور اس کے بعد نارمل فزیکل ٹیررزم بھی. اور گلشن یادیب کی مثال موجود ہے. اوپنلی بلوچستان میں یہ کہتے ہیں بلوچستان میں بی ایل اے بی ایل ایف کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ بلوچستان علیحدہ کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, صاف کہتے ہیں. ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جس طریقے را اینڈیز کے ملک افغانستان کے راستے جو پاکستان میں ریسٹریکٹ کر رہی ہے, ابھی 2 مہینے میں جب سے کیئر ٹیک کرتے ہیں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. اتنا امریکن ویپن ایمونیشن کھلے مارکیٹ میں مل رہا ہے, ایون یعنی مڈل ایسٹ تک یہ جا رہا ہے. پرائم منسٹر نے بات بڑی کلیئر بات کی ہے. آئی تھنک افغان حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ وی آر یور نیبرز, ہماری روایت کلچر ہر چیز آپ سے ملتا ہے اور ہم آپ کو ہر جگہ سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ سمجھ نہیں آتے کیسے یہ انڈیا کے چنگل میں گئے ہوئے اور ان کو بندہ نہیں کرتے. یہاں تک کہ جو افغان سفیر وہاں پر انڈیا میں ہے, افغان حکومت اس کو واپس بلانے کا, لیکن وہ واپس نہیں آ رہا. یہ حالات ہیں وہاں. آئی تھنک اس کے اوپر بڑا سرن ایکشن فارن آفس کو اور انٹیریئر منسٹری کو, تاکہ دنیا کو بتائیں واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اور 2 ملک نیوکلیر ملک ہیں اور جس طریقے سے انڈیا حرکتیں کر رہا ہے, دس کین کنورٹ انٹو ویری بگ کانفلکٹ, اور کانفلکٹ کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا کے اینڈ ہوتا ہے. یہ ہمیں امریکہ کو, رشیا خاص طور پہ رشیا, چائنا جو ہمارے ریجن میں ہے, ایران ہے, اس کے بعد ترکی ہے, ہمیں اپنے منڈلسٹ کنٹری ان کو بتانا چاہیے کہ اس خطے میں کیا ایسے نقصانات ہیں. بریگیڈیئر صاحب, ایک جانب یہ بات ہے, دوسرا جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کا مقصد جھوٹ, فریب اور عوام میں ہیجان پیدا کرنے کی کوشش ہے. تو کیا آپ کہیں گے کہ پاکستانی عوام کو اس قسم کی چیزیں, کیونکہ بہت سے ہم اکاؤنٹس اور کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی اسی چیزوں کو آگے پھیلانے کی جو ہے وہ غلطی اور کوشش وہ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں, یہ ہر محب وطن پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خالی ہاتھی حکومت کو مت چھوڑ دیں. آپ ایسے اچھے کردار شہری, ذمہ دار شہری کے لیے آپ اپنی اس کو کاؤنٹر کریں, اس کو سوشلی ان کو کنڈیم کریں, اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں جو پاکستانی فوج اور عوام میں وہ دنیا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابہام کریٹ کر رہے ہیں اور ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ابھی جو ہمارے غیر ملکی تارکین وطن جا رہے ہیں ان کے بارے میں ابہام پیدا کر رہے ہیں, جان کی پرانی ویڈیو دکھا رہے ہیں کہ ہم کہیں جاتیاں کریں, جبکہ وی آر سو کیئرفل, سو ریسپیکٹفل ٹو آل جو غیر ملکی تارکین وطن ہے, تاکہ وہ اپنے ملک سے جاتے ہوئے پاکستان کی اچھی یادیں لے کے جائیں. ہم نے اس کو بڑا اس پہ بہت کیا ہوا ہے. آئی تھنک ایوری پاکستانی ہیز ٹو اسٹینڈ ود دیئر آرمڈ فورسز, بیکاز یو ہیو ٹو فائٹ اینڈ ڈیفیٹ دس اینیمی ایز اے نیشن. فوج یا عوام اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو ریمائن یونائٹیڈ اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اسٹینڈ آن دیز ایشوز. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.